السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو حسن معاشرت میں دیانت داری کے متعلق بتانا ہے۔ دیانت داری کیا ہے اور دیانت داری کا مطلب کیا ہے؟ دیانت داری کا مطلب ہے ہر کام ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، امانت کی حفاظت کرنا، دیا گیا کام پوری ذمہ داری سے کرنا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا، یہ سب دیانت داری میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح دیانت داری کا متضاد بد دیانتی ہے، جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، کام چور ہو، دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہو، اسے بد دیانت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں سے دیانت داری ایک اہم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ ترجمہ: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ ہر کام کی ذمہ داری صرف اسی شخص کو سونپی جائے جو اس کام کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، نااہل لوگوں کو ذمہ داری نہ سونپی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ترجمہ: اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ ترجمہ: جس میں امانت داری نہیں، اس میں کوئی ایمان نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص دیانت داری کے بغیر حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ مومن وہی ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانت اور دیانت کی وجہ ہی سے مکہ مکرمہ میں صادق الامین کہلاتے تھے۔ لوگ بغیر کسی خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ پورا فرماتے تھے، جو بات طے کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کی شہرت تھی، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار میں اپنے ساتھ شریک کرنے کو خواہش مند ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کی شہرت سن کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کیا تھا۔ اور اسی طرح یاد رکھیے، دیانت داری کی وجہ سے معاشرے پرامن اور خوشحال ہوتے ہیں۔ دیانت داری کی وجہ سے کاروبار میں برکت حاصل ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیانت داری سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ دیانت دار تاجر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا۔ دیانت دار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دیانت داری کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اعتماد قائم ہوتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر کام میں دیانت داری کو اپنائیں، دیانت داری پر عمل کر کے ہر کوئی ترقی کی راہ پر
چل سکتا ہے۔ دیانتداری کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دیانتداری کو اپنائیں تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔